أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ آیت نمبر 127 127 اور تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، اور اس سے پہلی آیات میں بھی تذکرہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، اور اس نے ان کو جادوگر قرار دیا اور ان کے مقابلے میں جادوگروں کو لے آیا۔ ایک دن مقرر کیا گیا، مقابلہ ہوا جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جادو نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے نشانی تھی، اور یہ جادوگر تھا۔ جادوگر پہچانتے تھے کہ جادو کسے کہتے ہیں، تو وہ فوراً پہچان گئے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، تو فوری طور پہ ایمان لے آئے فرعون سے اجازت لیے بغیر۔ فرعون نے ان کو دھمکیاں دی کہ میں تمہیں قتل کروں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، اور تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیتیں دیکھنے کے بعد ان پہ ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دینا، اور جب ہم فوت ہوں، جب ہم پہ موت آئے تو ہم اسلام پہ قائم و دائم ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 127 جو آج کا درس ہے 127، وقال الملأ من قوم فرعون، وقال اور کہا، الملأ سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ، استفہام کے لیے کیا، تذر تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو۔ تو فرعون کی قوم کے لوگ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرعون سے۔ اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، قوم سے مراد کون؟ بنی اسرائیل، لیفسدوا تاکہ وہ فساد کرتے رہیں، فی الارض زمین میں، ویذرا اور وہ چھوڑے رکھے، وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا تجھے سے مراد کون؟ فرعون، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو، آلہہ جمع ہے کس کی؟ الہوں کی۔ قال اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے، سنقتل، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، جلد ہی، نقتل ہم بری طرح قتل کریں گے، نقتل کا معنی ہوتا ہے ہم قتل کریں گے۔ اب یہاں پہ جو لفظ آیا ہے یہ شرط کے ساتھ آیا، تشدید کے ساتھ، تو اب اس لفظ کے معنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ بری طرح قتل کریں گے۔ ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ابنا جمع ہے ابن ان کی، ونستحیی اور ہم زندہ رکھیں گے، نساءہم ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انا اصل میں کیا؟ انا اور نا، اور بے شک ہم، فوقہم ان پہ، ان کے اوپر، قاہرون غالب ہیں، قابو پانے والے ہیں، کنٹرول پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وزیر تھے، اور جو معزز شخصیات سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، انہوں نے فرعون سے گفتگو کی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور یہ کہا کہ آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ مقابلہ جیتنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہو چکی تھی، لوگ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اب فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے وزیر تھے وہ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے موسیٰ کو اور موسیٰ کی فرعون کو ان کی حالت پہ چھوڑ رکھا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں؟ فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی
یہ عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے نزدیک بہت بڑا فساد ہے کہ فرعون کو معبود نہیں مانا جا رہا، فرعون کی بجائے ایک اللہ کو معبود قرار دیا جا رہا ہے، اور دیگر ایسے امور جن میں فرعون کی مخالفت پائی جا رہی تھی ان کو فساد قرار دیا گیا۔ تو کہا کہ آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ زمین میں فساد کرتے رہیں، اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رکھے، یعنی کہ وہ تجھے معبود نہیں مان رہا، وہ آپ کو رب نہیں مان رہا، اور آپ کے معبودوں کو بھی اس نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آپ کے معبود، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا فرعون کے معبود تھے؟ علماء کرام نے، علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کئی طرح سے کی ہے، اور ایک وضاحت یہ ہے کہ فرعون نے کچھ بت مقرر کر رکھے تھے اور لوگوں سے کہا تھا کہ تم ان کی عبادت کرو، تم ان کو مشکل کشا سمجھو، تم ان کو پکارو، تم ان سے مانگو، اور میں ان سب کا بڑا ہوں، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے رب یہ ہیں اور میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور ایک جگہ پہ فرعون کہتا ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت توحید دی تھی، تب اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا فرعون سے کہ موسیٰ آپ کو بھی چھوڑے ہوئے اور آپ کے معبودوں کو بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور معبود تھے، اور ادھر فرعون کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دونوں میں تطبیق کیا ہوگی، دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ تو وہی جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ معبود تو وہ ہوئے جو فرعون کے تابع ہیں، اور ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی کہ میں کوئی ایسا معبود نہیں جانتا جو میرے تابع نہ ہو، میرے علاوہ ہو، مجھے چھوڑ کے جس کو معبود سمجھا جائے۔ قال، اس نے کہا سنقتل ابناءہم، کہ ہم ان کا علاج کریں گے، ان قریب ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ وہ ہماری خدمت کرتی رہیں، تاکہ ہم ان سے کام لیتے رہیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم کوئی مغلوب نہیں ہیں، ہم کوئی شکست کھائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم ان پہ کنٹرول پانے والے ہیں، ہم یہ کام کر کے رہیں گے، ان کے بیٹوں کو قتل بھی کریں گے، ان کی عورتوں سے خدمت بھی لیں گے، اور یہ کام چلتا رہے گا۔ آیت نمبر 128 128، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ، کس سے؟ اپنی قوم سے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے، استعینوا، تم مدد چاہو، تم مدد مانگو۔ مانگو کس کا معنی ہے؟ سین کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی کرتے ہیں نستعین کا؟ مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ ایسے یہاں پہ استعینوا، تم مدد مانگو۔ استعینوا یا عون سے ہے، عون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد۔ تو تم مدد مانگو، باللہ، کس سے؟ اللہ سے۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک یہ زمین للہ، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ للہ، یہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ، اور لام کس کے لیے ہے؟ ملکیت کے لیے، یعنی کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ یورث، وہ وارث بناتا ہے ہاں اس زمین کا، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور انجام، اور یہاں پہ مراد کیا؟ اچھا انجام۔ عاقبہ کا معنی اچھا انجام بھی ہوتا ہے، برا انجام بھی، لیکن جب اس پہ الف لام آ جائے تو پھر عام طور پہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا انجام۔ والعاقبۃ، اور اچھا انجام، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اہل تقوی کے لیے ہے۔ للمتقین، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام اور المتقین۔ المتقین جمع ہے کس کی؟ المتقی کی، تقوی اختیار کرنے والا، یعنی کہ فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا، دور رہنے والا۔ اب
جیسا کہ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے خدمت لے سکیں، تو اس پہ عمل شروع ہو گیا۔ تو لوگ جن پہ ظلم ہو رہا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ قائم کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ استعینوا باللہ، مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی ہمیشہ مسلمانوں کو جوڑتے رہے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں کہتے رہے کہ میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں غوث اعظم ہوں، میں عالم الغیب ہوں، مجھ سے مانگو۔ ایسا دعویٰ انبیاء کرام نہیں کیا کرتے تھے علیہ السلام۔ وہ ہمیشہ مشکل اوقات میں خود بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے اور مسلمانوں سے بھی یہ کہتے تھے اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان ازمائشوں پہ، ان مصیبتوں پہ صبر کرو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو کیا کرنا ہے؟ صبر بھی کرنا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ اور یہی کچھ اللہ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد چاہو کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔ ان کے ایک تو تم نے صبر کرنا ہے، نمبر 2 نماز کے ذریعے۔ نماز کیا ہوا؟ اللہ سے رابطہ قائم کرنا۔ تو وہاں پہ بھی یہی کچھ کہا گیا اور یہاں پہ بھی یہی کچھ کہا گیا۔ تو اللہ سے مدد مانگی جائے گی اور صبر کے ذریعے مدد مانگی جائے گی، کس سے؟ اللہ سے۔ تو پتہ چلا کہ آزمائشیں آئیں ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، تو انسان کو صبر بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیسے مدد مانگی؟ اس کے لیے ایک دعا قرآن کریم میں بھی آئی ہے، سورہ یونس میں آیت نمبر 85، 86، 85، 86، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے، وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ اللہ کی صفت رحمت کو۔ یا اللہ ہمیں نجات دے اس کافر قوم سے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ تیری رحمت کو۔ تو ہم پہ رحم فرما، اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں اس کافر قوم سے نجات دے۔ ان الارض، بے شک یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کون سی زمین؟ پوری زمین، اور خصوصاً وہ زمین جس زمین پہ وہ رہ رہے تھے، جہاں پہ ان کو غلام بنایا گیا تھا، بنی اسرائیل کو، جہاں ان پہ ظلم ہو رہا تھا، تو وہ کیا ہے؟ مصر کی زمین۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اس زمین کا وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آج فرعون کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، تو کل کو اللہ تعالیٰ یہ حکومت تمہیں دے گا۔ بس صبر کرو، اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اہل تقوی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اختتام میں فتح کن کو ملتی ہے؟ اہل تقوی کو۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر آج ہم تکلیفوں میں ہیں، ازمائشوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اہل غزہ، اہل فلسطین، دیگر مسلمان، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اچھا انجام بہرحال مسلمانوں کا ہے، دنیا میں ورنہ کم از کم آخرت میں۔ آیت نمبر 129، 129، قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اودینا، ہمیں اذیت دی گئی، ہمیں تکلیفیں دی گئیں، من قبلی، پہلے اس کے، ان تأتینا، کہ تو ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ تو ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ما یہ کیا ہے؟ مصدریہ، تیرے ہمارے پاس آ جانے کے بعد۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، عسا، امید ہے، دوسرا معنی آپ اس کا کر سکتے ہیں قریب ہے، قریب ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کرے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفا، اور خلیفہ بنائے، جانشین بنائے، کم، تمہیں، فی الارض، اس زمین میں، فینظرا، تو وہ دیکھے، کیفا، کیسے، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی اذیت دی گئی۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی
بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا، اس خوف سے کہ کہیں کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو جائے جو میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، پریشانیاں دی گئیں، اور آپ کے آ جانے کے بعد بھی اب دوبارہ سے ہمارے بچوں کو قتل کیا جانے لگا ہے، ہماری عورتوں سے خدمت کا کام لیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی تکلیفیں ہمیں دی جا رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا حوصلہ دیا؟ کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ دو طرح کے وعدے دیے موسیٰ علیہ السلام نے، ایک یہ کہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ تمہارے ان دشمنوں کو ہلاک کرے گا، دوسرے نمبر پہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار دے گا، خلافت دے گا، ان کی جگہ پہ حکومت دے گا، اور پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ حکومت مل جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ کہ حکومت ملنے کے بعد آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا آپ اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں، توحید کو نافذ کرتے ہیں، نماز کا نظام نافذ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے ہیں، سود کو ختم کرتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کا خاتمہ کرتے ہیں، شرک و بدعات کا خاتمہ کرتے ہیں، یا آپ خود بھی شرک و بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پبلک کو بھی اس جانب لگاتے ہیں؟ اللہ یہ دیکھے گا۔ تو یہ آپ کو ملنے والا اقتدار پورے ملک میں ملے یا اپنے آفس میں ملے، یا آپ کو ملنے والا یہ کاروبار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ دیکھتا ہے کہ مال ملے تو آپ کیا کرتے ہیں، بیٹے ملے تو آپ کیا کرتے ہیں، کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ جو بھی نعمت دے رہا ہے اس میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جہاں یہ بشارت دی کہ تمہارا دشمن ہلاک ہوگا اور تمہیں خلافت ملے گی، وہاں یہ تنبیہ بھی کی، یہ وارننگ بھی دی کہ تمہیں اقتدار ملنے کے بعد اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ آیت نمبر 130 130 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، قد تحقیق، اخذنا ہم نے پکڑا، آل فرعون، آل فرعون کو، یعنی کہ فرعون کی قوم کو، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کے متحدوں کو، بالسنین، قحط سالیوں کے ساتھ۔ السنین جمع ہے کس کی؟ سنتن کی، اور سنہ کس کو کہتے ہیں؟ قحط سالی کو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، يَذَّكَّرُونَ، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں میں مبتلا کیا، پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ فرمایا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ سنبھل جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، نصیحت حاصل کریں، ایمان لے آئیں۔ تو میرے اوپر، آپ کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، اور سمجھ آئے کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو خبردار کیا، تنبیہ کی، قحط سالیوں میں مبتلا کر کے اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر کے۔ تو اگر آپ کی سیلری آپ کو نہیں مل رہی، آپ کی جاب سے آپ کو جواب مل گیا ہے، آپ سے گھر چھین لیا گیا ہے، کاروبار چھین لیا گیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 141 131 فَإِذَا، پس جب، جاءت آتی، ہم ان پہ، الحسنۃ خوشحالی، بلائی، اچھائی، قالو وہ کہتے، کون کہتے؟ فرعون اور آل فرعون، لنا ہذہ، ہمارے لیے ہے یہ۔ لنا دو الفاظ ہیں، لام کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے، نہ ہمارے، ہمارے لیے، ہذہ یہ، ان کی یہ اچھائی۔ اس کا کیا مطلب ہمارے لیے ہے یہ اچھائی؟ ابھی تفسیر میں واضح ہوگا۔ وَإِنْ، اور اگر، تصب، پہنچتی، ہم ان پہ،
سیئۃ کوئی برائی، کوئی تکلیف، یطیروا وہ بدشگونی لیتے، وہ نحوست پکڑتے، وہ منحوس قرار دیتے، بموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، ومن اور ان کو جو معہو اس کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. الا خبردار، الا اٹینشن، دھیان سے بات سنو، کان کھول کر بات سنو، یہ مقصد ہوتا ہے الا کا. الا خبردار، انما طائرهم عند اللہ، طائرهم ان کی نحوست، انما صرف اور صرف عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے زیادہ تر لا یعلمون علم نہیں رکھتے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ فرعون اور آل فرعون پہ آزمائشیں بھی آتی رہیں، مصیبتیں بھی آتی رہیں، کہسالیاں بھی آتی رہیں، پھلوں میں کمی بھی ہوتی رہی، اور ہم ساتھ ساتھ یہ آزمائشیں مصائب اٹھا لیتے، خوشحالی بھی دیتے رہے. امتحان دو طرح ہو رہا تھا، مصیبتوں میں مبتلا کر کے بھی اللہ امتحان لیتا ہے کہ انسان کس کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اللہ بہت سا مال دے کر، بہت سی اولاد دے کر اور بہت سی نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. انہوں نے کیا کیا نذیر صاحب؟ کنہوں نے؟ فرعون اور آل فرعون نے. انہوں نے کیا کیا کہ جب بھی خوشحالی آتی اور زمین فصل اگاتی، پھل بہت زیادہ ملتا، تو کہتے کہ لنا ہادہ، یہ ہمارے لیے ہے، یعنی کہ ہم ان چیزوں کے حقدار ہیں، ہم نے بہترین بندوبست کیا تھا، اچھے طریقے سے پانی دیا، خوب ہم نے محنت کی، ہم نے یہ انتظام کیا، ہم نے وہ انتظام کیا، خطرات کا ہم نے شروع سے اس دفعہ مقابلہ کیا، ہم نے شروع سے میٹنگ بلا لی تھی کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جناب اس مصیبت کا مقابلہ یوں کریں گے اور اس طرح کریں گے، اس لیے ہمیں کامیابی ملی ہے. کہنا کیا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور جب کبھی کوئی برائی آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی آزمائش آتی، تو پھر کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کا نتیجہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ منحوس جب سے آیا ہے تب سے مصیبتیں آ رہی. تو برائیوں کی نسبت اور مصیبتوں کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف، اور اچائی کی نسبت کس کی طرف؟ اپنے حسن انتظام کی طرف. اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اسلامی ممالک میں کئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ ان مولویوں کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے. ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے بچوں کو آج بھی وہ پرانے قرآن کے ساتھ لگایا ہوا ہے، پرانی عربی، پرانی حدیث. حالانکہ اسلامی ممالک میں زیادہ تر مال کن پہ لگایا جا رہا ہے؟ دنیا والوں پہ، اسکول کے بچوں پہ، کالج کے بچوں پہ. اور عام طور پہ اسلامی ممالک میں اسلامی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے مال خرچ نہیں کیا جا رہا. اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ مولویوں کی وجہ سے. تو یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں موسیٰ کی وجہ سے، اس کے ساتھیوں کی وجہ سے علیہ السلام. اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. یہ مصیبتیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ سوال ہے. اللہ نے بتایا سورہ شورى میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ بہت سے تمہارے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے، ان کے اوپر حساب نہیں کرتا، ان کے اوپر سزا نہیں دیتا. تو نحوست پھر کیا راز کیا ہوا؟ پھر گناہ. موسیٰ علیہ السلام مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننا. وہ دعوت دے رہے ہیں توحید کی طرف، وہ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی طرف، وہ دعوت دے رہے ہیں اللہ سے توبہ کی طرف. تم اللہ ان کی یہ بات نہیں مانتے، اور یہ تمہارا گناہ ہے، تمہارا جرم ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. تو مصیبتیں آپ کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ نہیں ہے.
ان کی دعوت قبول کر لیں تو اس میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہاں پہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان الطیرۃ شرک، کسی چیز کو منحوس جاننا، کسی سے بدشگونی لینا، یہ شرک ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 بار کہے اور پھر آپ نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بسا اوقات اچھے بھلے مسلمان کو بھی وہم ہو جاتا ہے کہ جب سے یہ ہماری بہو آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں مصیبتیں آنے لگی ہیں، لیکن چونکہ وہ سچا مومن ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اس وہم کو نکال دیتا ہے اور اس مصیبت سے جان چھڑا لیتا ہے، اس تصور سے، اس گناہ والی سوچ سے۔ تو نحوست کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گناہ۔ کوئی انسان منحوس نہیں ہے، کوئی انسان منحوس نہیں ہے، کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، نہیں جانتے کہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 132 132، وقالوا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرعون اور آل فرعون نے، مہما تأتینا بہ من آیا، مہما جو بھی، تأتینا، تاتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آئے۔ اب تاتی کے بعد آگے کیا آ رہی؟ با، بھی، اب معنی کیا ہو گیا؟ لائے۔ تاتی اور با کو جوڑ کے دونوں کا معنی کیا ہو گیا؟ لانا۔ جو بھی تاتی نا بھی، تو لائے نہ ہم پہ، ہمارے پاس، بھی یعنی کہ جو چیز بھی تو ہمارے اوپر لے کر آئے، من آیتن یعنی کہ جو بھی نشانی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے مہما کی۔ مہما سے کیا مراد ہے؟ کہ جو بھی نشانی، جو بھی معجزہ، یعنی کہ مہما من آیا، جو بھی نشانی، تاتینا بھی تمہارے پاس لے کر آئے، جو بھی معجزہ تمہارے پاس لے کر آئے۔ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، لی تاکہ، تسحرا تو جادو کرے، نہ ہم پہ، بہا اس نشانی کے ذریعے، اس معجزے کے ذریعے۔ فما تو نہیں ہے، ما کیا ہوا؟ نافیہ، تو نہیں ہے، نحنو ہم، تو ہم نہیں ہے، لاکا تیرے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، ہم ہرگز نہیں ہے تجھ پہ ایمان لانے والے۔ ہرگز کس کا معنی ہے؟ با، یہ با زیادہ ہے، یہ توکید کے لیے ہے۔ یہاں پہ کس معنی کی تاکید کر رہی ہے؟ ماں کے معنی کی۔ ماں کا معنی کیا تھا؟ نہیں۔ با کی تاکید سے معنی ہو گیا ہرگز نہیں، ہم ہرگز نہیں ہے تجھ پہ ایمان لانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نشانیاں پیش کر رہے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ نشانیوں پہ ایمان لاتے، اللہ سے توبہ کرتے، پکے مومن اور مسلمان بن جاتے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی نشانیاں لے آئیں، ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم قطعاً تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک تو جرم یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو جادو قرار دیا، اور اس سے پہلے کیا جرم کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو منحوس قرار دے چکے ہیں۔ تو ایک تو آنے والی نشانیوں کو جادو قرار دے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 133 133، فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، علیہم ان پہ، علا اور ہم ان پہ، الطوفان کیا بھیجا؟ طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈکیں، والدم اور خون، آیات مفصلات، اس حال میں کہ یہ نشانیاں تھیں مفصلات، الگ الگ، جدا جدا۔ فاستکبروا، تو انہوں نے بہت تکبر کیا، وہ بہت بڑے بنے، وکانوا، اور وہ تھے، قوم مجرمین، جرم کرنے والے لوگ، اور وہ تھے مجرم قسم کے لوگ۔
اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ ہم پہلے تو انہیں کیسالیوں میں مبتلا کرتے رہے، پھلوں کی کمی میں، پھر اس کے بعد ہم نے مزید بھی ان پہ آزمائشیں بھیجیں، مصیبتیں بھیجیں ان کے گناہوں کے نتیجے میں، تاکہ وہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ مثال کے طور پہ طوفان، پانی کا طوفان، شدید پانی، پانی ہی پانی، والجراد اور ٹڈیاں۔ ٹڈیوں سے مراد کون سی ٹڈیاں ہیں؟ وہی جو فصل کھا جاتی ہیں، لشکر کی شکل میں آتی ہیں اور فصلوں کی فصلیں اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ والقمل اور جوئیں، لفظ قمل بولا جائے گا چھوٹے چھوٹے کیڑوں پہ، جوئیں، پسو، کھٹمل، یہ سب داخل ہے قسم القمل میں۔ والضفادع اور مینڈکیں، یہ جمع ہے کس کی؟ زفتہ کی۔ والدم اور خون بے جامنے۔ ہوتا کیا تھا کہ پانی آیا، پانی کی آزمائش ختم ہوئی تو ٹڈیوں کی آزمائش ختم ہوئی تو کیا ہو گیا؟ جمعے، اور جو غلہ باقی رہ گیا تھا تھوڑا بہت، اس میں یہ ان کے دیمک اور اس قسم کی چیزیں، لکڑیاں تباہ، غلہ تباہ۔ اور پھر مینڈکیں، جدھر رخ کرتے مینڈک، کوئی بولا کھولتے اس میں مینڈکیں، برتن کھولتے اس میں مینڈکیں، بستر پہ مینڈکیں، مینڈک ہی مینڈک۔ والدم اور پھر خون، پانی خون، دودھ کیا بن گیا ہے؟ خون، پانی میں خون، دودھ میں خون، ہر چیز میں خون، کھانے میں خون۔ آیات مفصلات، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ نشانیاں ہماری تھیں واضح، اور دوسرا معنی یہ کہ یہ نشانیاں تھیں الگ الگ فاصلے سے۔ پہلے ایک نشانی اللہ نے بھیجی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ قائم کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مصیبت کو اٹھا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو انہوں نے دعا کی تو وہ مصیبت ٹل گئی، ایمان ہی لائے، پھر دوسری مصیبت آ گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اس طرح۔ فاستکبروا، وہ بہت بڑے بنے، ان کے ایمان نہیں لائے، مجرم قسم کے لوگ تھے، ان سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ رجوع کرتے، توبہ کرتے، جھک جاتے، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ آیت نمبر 134 134، ولما اور جب واقع ہوا علیہم ان پہ الرجز عذاب، قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ہماری خاطر، کس سے دعا کر؟ ربا کا، اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے، اندہ کا تیرے ہاں، عہدہ عہد دے رکھا ہے، لئن البتہ اگر، لام کا معنی البتہ، ان اگر، البتہ اگر، کشفتا تو نے دور کر دیا، عنا ہم سے، اصل میں کیا تھا؟ عنا، عن اور نا ہم اور عن سے، البتہ اگر تو نے دور کر دیا ہم سے الرجزہ عذاب، یہ عذاب، لنؤمنن، البتہ ہم لازمی طور پہ ایمان لے آئیں گے، اللہ کا تجھ پہ، لام کا معنی البتہ، نؤمن ایمان لے آئیں گے، نون لازمی طور پہ، پکی بات ہے، اللہ کا تیرے لیے، تجھ پہ، وَلَنُرْسِلَنَّ اور البتہ، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، نرسلہ ہم بھیجیں گے، نون کا معنی کیا؟ لازمی طور پہ، پکی بات ہے، اور البتہ ہم لازمی طور پہ بھیجیں گے، ماں کا، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ جب بھی ان پہ عذاب آیا، طوفان آیا یا ٹڈیاں یا جوئیں یا مینڈکیں یا خون، کوئی بھی عذاب آیا یا قحط سالی، تو انہوں نے رابطہ کیا کس سے؟ کہا اے موسیٰ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کریں۔ اچھا، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا کیا کہ آپ مشکل کشا بن گئے ہیں، آپ حاجت روا بن گئے ہیں، آپ یہ عذاب اٹھا لیں؟ نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کس سے رابطہ قائم کیا کرتا ہے؟ اللہ سے، علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کریں، تو انہوں نے واسطہ کس کو بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو کہ دعا کو؟
دعا کو، زندہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ ان کا ہمارے لیے آپ اپنے رب سے دعا کریں، بما عہد عندک، اس عہد کے واسطے سے، اس عہد کی وجہ سے، باقی میں نے آپ سبب کر لیں، وجہ کر لیں، واسطہ کر لیں، اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے۔ اللہ نے تجھے عہد دے رکھا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو وہ عذاب اٹھا لے گا، تو ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ عذاب اٹھا لے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے بعد والی آیت میں، آیت 135 135، فلما، پس جب، فاقہ مینا پس، لما جب بھی، کشفنا ہم نے دور کیا، عنہم ان سے، کن سے؟ بنی اسرائیل، فرعون اور آل فرعون سے، ہم نے دور کیا ان سے، الرجز، کس کو؟ عذاب کو، الی اجل، ایک ایسے وقت تک، ایک ایسی مدت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، ہم وہ بالغو، پہنچنے والے تھے، ہو، اس مدت کو، اذا، تب، اچانک، اذا فجائیہ ہے، اچانک، ہم وہ، ینکسون، عہد توڑ دیتے تھے۔ پچھلی آیت میں واضح ہو چکا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر عذاب آپ ہم سے دور کروا دیں تو ہم آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے۔ دوسرا آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں، اپنی غلامی سے نکال دیں اور آپ کے ساتھ جانے دیں، تو ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ فرعون اور آل فرعون کون تھے؟ قبطی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کون تھے؟ بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہٹایا، الی اجل، ایک وقت تک جس کو پہنچنے والے تھے، ایک وقت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، ان کو مہلت دیتے تھے ایک وقت تک کہ ایمان لے آؤ۔ وہ اس وقت تک پہنچتے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، مکر جاتے تھے، وعدے کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ دیکھیے ہمارا رب کتنا حلیم ہے، کتنا بردبار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم نہ ہوتا، اگر اللہ حلیم اور بردبار نہ ہوتا، اللہ فوراً ان کو پکڑ لیتا۔ ایک عذاب آیا، وعدہ کیا، اللہ نے عذاب اٹھا لیا، مہلت دی۔ دوسرا عذاب آیا، پھر وعدہ کیا، اللہ نے وہ اٹھا لیا۔ کئی بار عذاب آیا، کئی بار اللہ نے اٹھایا۔ آیت نمبر 136 136، فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا۔ ہم کس کا معنی؟ نا کا، انتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، کن سے؟ فرعون والے فرعون سے۔ فاغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کیا، فاقمنا، تو اغرقنا، ہم نے غرق کیا، ہم، ان کو، فی الیمی، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ، باسببیہ ہے، اس لیے کہ انہ، بے شک، ہم وہ، اس لیے کہ بے شک انہوں نے، کذبوا، تکذیب کی، جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ آیات جمع ہے کس کی؟ آیت ان کی۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، عنہا، ان سے، کن سے؟ ان آیات سے، غافلین، غفلت برتنے والے، غافل رہنے والے۔ اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا تو اب ہم نے ان سے انتقام لیا۔ انتقام کیسے لیا؟ کہ ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جیسا کہ تفصیلات ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایک رات نکلے اور رخ کیا سمندر کا، تو فرعون اور آل فرعون نے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی نشانیاں دیکھیے۔ اب انہی راستوں پہ چل پڑا فرعون اور اس کے لشکر بھی، ان کی باری آئی تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو غرق کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور اس لیے کہ وہ غافل تھے، اللہ کی آیتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ میرے لیے تنبیہ ہے، آپ کے لیے تنبیہ ہے، اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن کی آیتیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 137 137، وَأَوْرَثْنَا، وَحُکْمًا، اور اورثنا، ہم نے وارث بنایا، القوم، ان لوگوں کو، الذین کانوا
یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے کس کا معنی کانو، الذین جو یستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربہا، ان کو وارث کس چیز کا بنایا؟ زمین کے مشرقوں کا، و مغاربہا اور اس کے مغربوں کا، ان کے زمین کے مغربوں کا، التی صفت ہے کس کی؟ الارض کی، زمین کی، یعنی کہ وہ زمین التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی تھی، فیہا جس میں، یعنی کہ جس زمین میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، وتمت اور مکمل ہوا، کلمۃ ربک الحسنی تیرے رب کا سب سے اچھا کلام، تیرے رب کی سب سے اچھی بات، کلمات بات، الحسنی سب سے اچھی، کیونکہ الحسنی یہ مؤنث ہے اور اس کا مذکر کیا؟ الاحسن، الاحسن سب سے اچھا، الحسنی سب سے اچھی، تیرے رب کی سب سے اچھی بات مکمل ہوگی کن پہ؟ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ، کیوں؟ بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ما مصریہ ہے اور با سبب کا معنی، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ہم نے تباہ کیا، ہم نے برباد کیا، ہم نے ہلاک کیا، ما کان یصنع فرعون اس چیز کو جس کو بناتے تھے فرعون، ان کے فرعون اور فرعون کو ماننے والے، یصنع بناتے، وقومہ اور اس کی قوم، ہم نے برباد کیا، ہم نے ہلاک کیا اس چیز کو جس کو فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے، وما اور اس چیز کو بھی ہلاک کیا، ما کانوا یعرشون جس کو وہ بلند کرتے تھے، یعرشون بلند کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ہلاک کر دیا کس کو؟ فرعون والے فرعون کو، تو ہم نے وارث بنایا انہی لوگوں کو جن کو فرعون اور آل فرعون کمزور سمجھتے تھے، ہم نے ان کو وعدے کے مطابق اقتدار دیا، خلافت دی، جانشینی دی۔ اچھا، وارث بنایا کس جگہ کا؟ اس زمین کے مشرق کا بھی، اس زمین کے مغرب کا بھی۔ کون سی زمین؟ جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ کون سی زمین مراد ہے اس سے؟ اس میں وعدے قولیہ کے سے مراد سرزمین شام ہے۔ کون سی زمین ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مصر سے تو نکل گئے، کہاں جا رہے تھے؟ شام جا رہے تھے۔ اگرچہ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم شام میں داخل نہیں ہو سکی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جہاد سے اعراض کی وجہ سے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی فوت ہوئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد یوشع علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے جہاد کیا اور یہ شام میں داخل ہوئے۔ تو یوشع علیہ السلام کے زمانے میں اقتدار کا آغاز ہوا، بعد میں اقتدار مزید مستحکم ہوا، حتیٰ کہ زمانہ آیا داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس زمین سے مراد شام بھی ہے، مصر بھی ہے، جن کے شام میں بھی ان کو اقتدار ملا اور ان میں سے کئی لوگ مصر میں آئے، مصر میں بھی اقتدار ملا۔ اب رہا سوال کہ یہ کیوں کہا گیا زمین کی مشرق نہیں کہا گیا، زمین کا مشرق نہیں کہا گیا، بلکہ مشرق کی جمع آئی ہے مشارق۔ کیا مشرق ایک سے زیادہ ہیں؟ زمین کا مغرب نہیں کہا گیا، مغارب کہا گیا ہے۔ کیا مغرب ایک سے زیادہ ہیں؟ تو قرآن کریم میں کبھی لفظ مشرق و مغرب واحد استعمال ہوتا ہے، کبھی تثنیہ، 2 مشرق 2 مغرب، اور کبھی جمع۔ ایسا کیوں؟ ایک ہے مشرق جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور ایک ہے وہ جہت، وہ جانب جدھر سورج غروب ہوتا ہے، یہ تو میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ اور جہاں پہ کہا جاتا ہے 2 مشرق 2 مغرب، اس سے مراد یہ کہ سردیوں کا مشرق کہ گرمیوں کا مشرق، کیونکہ سردیوں کے دنوں میں سورج کسی اور جگہ سے نکلتا ہے، گرمیوں کے دنوں میں، اور غروب کی بھی یہی صورتحال ہے، سردیوں کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں۔ اب رہ گیا جمع، تو آپ کو اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ روزانہ مشرق مختلف ہوتا ہے۔ روزانہ سورج کے نکلنے کی جگہ
پہلے دن سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ہر دن کا مشرق الگ ہوا. تو کتنے مشرق ہوئے؟ 360. تو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ہماری قدرت دیکھیں، ہماری قوت دیکھیں کہ ہم نے انہی کمزور لوگوں کو اس زمین کے مشرقی جوانب کا اور مغربی جوانب کا کیا بنایا؟ وارث بنایا. اور زمین بھی وہ جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی تھی، پانی، سبزہ، زرخیز زمین. زیتون اسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے اور دیگر کئی چیزیں. اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کا کلام، تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پہ مکمل ہوئی ان کے صبر کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کیا اور ان کو اقتدار دیا. اللہ کا وعدہ پورا ہوا. تیرے رب کی اچھی بات پوری ہوئی، ان کی اللہ کا وعدہ کیا ہوا؟ پورا ہوا. مثال کے طور پہ اللہ کہتے ہیں یہ وعدہ ذکر کرتے ہوئے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پہ احسان کریں جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی آیت نمبر 129 میں 129 میں وعدہ کر چکے تھے کہ امید ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین میں خلافت دے گا. اللہ کا یہ وعدہ کیا ہوا؟ پورا ہوا. لیکن کیوں پورا ہوا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ صبر کیا. اس کے دو مطلب ہوں گے، ایک یہ کہ دشمن کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کو سنبھالے رکھنا. دشمن کی تکلیفوں پہ آپ صبر کریں لیکن ایمان چھوڑ دیں تو یہ کون سا صبر ہے؟ صبر یہ ہے کہ وہ توحید، وہ ایمان جس کی وجہ سے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ اس پہ ڈٹے رہیں. تو یہ ڈٹے رہے تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا. تو آج بھی مظلوم اقوام کے لیے خوشخبری ہے، مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں صبر کریں. صبر دو لحاظ سے، دنیاوی مصیبتوں پہ بھی صبر اور اپنے ایمان پہ بھی صبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ان چیزوں کو جو فرعون اور آل فرعون بنایا کرتے تھے. ان کے بنائے ہوئے باغات، محلات، عمارتیں، بلڈنگیں سب تباہ و برباد ہو گیا. وما كانوا يعرشون، اور جو بلند و بالا وہ عمارتیں بنایا کرتے سب کچھ اللہ نے تباہ کر دیا. آیت نمبر 138 138 وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا. ہم کہتے ہیں تجاوز کیا، کراس کیا، کراس کرایا. اور ہم نے پار اتارا بھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو البحرہ، سمندر کے. فاتو، تو وہ آئے، فاکمنا تو، اور اتو وہ آئے. اتا واحد کے لیے ہوتا ہے، اتو جمع، وہ آئے. علی قوم، ایک ایسی قوم کے پاس. یعکفون سبت ہے کس کی؟ قوم کی. تو وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس، یعکفون، جو جمے بیٹھے تھے، جو مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، علی اصنام لہم، اپنے کچھ بتوں پہ. اصنام بت، صنم کی جمع ہے. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، تو بنا، تو مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، الہن، ایک معبود، کما، جس طرح، لہم، ان کے لیے، آلہہ، کئی معبود. قال، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. انکم، بے شک تم، قوم، ایسی قوم ہو کہ تجہلون، نادانی کرتے ہو، جہالت برتتے ہو. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے دشمن کو ہلاک کیا اور ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. سمندر میں راستہ بنانا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اللہ کے لیے تو آسان ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا ان کے اوپر. چاہیے تھا کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے. کیسے اللہ نے ان کو فرعون کی غلامی سے بچایا، ان کی عورتوں کی جان چھوٹی، ان کی جان چھوٹی، ان کے بچوں کی جان چھوٹی. اور انہوں نے معجزات بھی دیکھے، نشانیاں بھی دیکھی، اللہ کی مدد کے نظارے بھی دیکھے. اس کے باوجود شیطان کا حملہ ان پہ ہوا تو یہ شیطان کے حملے سے متاثر ہو گئے. سمندر کراس کر کے جب ایک گاؤں سے گزرے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، دیکھا وہ بتوں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ شرک بظاہر انسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. آج بھی
مزاروں درباروں پہ لوگوں کو وہاں پہ کیے جانے والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں کہ کیسے بزرگوں کی تعظیم کی جا رہی ہے، کیسے ان کی عزت کی جا رہی ہے، قبروں کے سامنے جھکا جا رہا ہے. تو ان کو یہ منظر اچھا لگا. انہوں نے کہا ان کے کتنے معبود ہیں، ایک ادھر معبود دیکھا تھا اس کی عبادت ہو رہی ہے، ایک ادھر بت، ایک ادھر بت. ہمارا کم از کم ایک تو معبود ہونا چاہیے. انسان کی سوچ دیکھیں، جس کو آپ مقرر کریں گے کہ وہ آپ کا معبود ہے، کیا وہ معبود بننے کے لائق ہے؟ معبود وہ ہے جو پیدا کرنے کے بعد بتائے کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت کرو گے جنت دوں گا، نہیں کرو گے جنت میں ڈالوں گا. اس کو معبود کہتے ہیں. وہ معبود کیسے ہوگا جس کے آپ خالق ہو، جس کو آپ نے بنایا ہو، جس کو آپ نے طے کیا ہو کہ میرا معبود ہے. لیکن مشرک کی عقل کام نہیں کرتی. آج بھی دیکھیں کلمہ پڑھنے کے باوجود قبریں خود بناتے ہیں، بزرگ کو غسل خود دیتے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد وہ ان کا محتاج. اور جب وہ فوت ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ پیشاب بھی نکلا ہوگا، پخانہ بھی نکلا ہوگا، پیٹ صاف کیا گیا ہوگا، لوگوں نے اٹھایا، کچھ نہیں کر سکتا. جو ہی قبر میں دفن کیا تو کیا بن گیا؟ مشکل کشا، حاجت روا. اور اس کی عبادت ہونے لگی شفاعت کے نام پہ، دعائیں اس سے ہونے لگی شفاعت کے نام پہ، بکرے ذبح کی جانے لگے شفاعت کے نام پہ. تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اب ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں جیسے ان کے کئی ایک معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ، جاہل ہو، اللہ کے مقام کو نہیں جانتے، جاہل ہو، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہیں احساس نہیں ہو سکا کہ معبود کون ہے. یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مانتے تھے معبود اللہ ہی ہے، لیکن چاہتے تھے کہ زمین پہ بھی کوئی ایسے بزرگ ہوں جن سے ہم رابطہ قائم کریں، وہ ہمارے اللہ کے مابین کیا بنے؟ وسیلہ واسطہ سیڑھی بنے. اور شیطان اسی طریقے سے شرک کرواتا ہے. انہا اولائی، بے شک یہ، متبرن، تباہ کیا جانے والا ہے، ہلاک کیا جانے والا ہے، برباد کیا جانے والا ہے، ما وہ، ہم فیہ جس میں یہ ہیں، وباطل، اور باطل ہونے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، ما کانوا یعملون، وہ کام کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جن سے تم متاثر ہو رہے ہو، ان کا یہ شرک بھی ختم ہوگا، ان کے بت بھی تباہ و برباد ہوں گے، اور ان کی سب کی محنتیں ضائع جائیں گی. قیامت کے روز ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو فرمایا انہا اولائی متبر ما ہم فیہ، جس میں یہ ہے وہ سب کا سب تباہ ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے. نمبر 2 وباطل، اور ضائع ہو جانے والا ہے وہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک حدیث جلدی سے بیان کر دوں. امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام کئی صحابہ کرام کو لے کر حنین کی طرف گئے وہاں جہاد کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ بیری کا درخت ہے جس کو کہا جاتا تھا ذات و انوات، جس کے ساتھ لوگ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے تبرک کے طور پہ. جیسے آج کل نہیں لوگ قبروں کے ساتھ داغے لٹکاتے ہیں، کپڑے لٹکاتے ہیں، ایسی تلواریں لٹکائی جاتی تھی، دیگر چیزیں لٹکائی جاتی تھی. تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی مکہ فتح ہوا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کا ذات و انوات ہے، یہ ان کا درخت ہے جس کے ساتھ چیزیں لٹکاتے ہیں تبرک کے طور پہ، آپ ہمارے لیے بھی کچھ درخت مقرر کر دیں. آپ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اکبر، سبحان اللہ، تم نے تو وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اچھا دیکھیں، بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود مقرر کریں جیسے ان کے کئی معبود ہیں. صحابہ کرام تو ابھی نئے نئے مسلمانوں ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، بس یہ کہا تھا کہ درخت مقرر کر دے جس کے ساتھ ہم تبرک کے طور پہ تلواریں میں لٹکا سکیں. تو اس کو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مطالبے کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ نتیجہ ایک ہی ہے، رزلٹ ایک ہی ہے. ان قبروں کی عبادت واسطے اور وسیلے کے طور پہ کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تبرک کے نام پہ کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آیت نمبر 140،
قال اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ، حمزہ استفہام کے لیے کیا؟ اغیر اللہ کیا؟ اللہ کے علاوہ، ابغیکم میں تمہارے لیے تلاش کروں، تمہارے لیے ڈھونڈوں، ابغی میں ڈھونڈوں، تلاش کروں، کم تمہارے لیے، الہن کوئی معبود، واہو حالیہ ہے جبکہ ہوا اس نے فضل فضیلت دی ہے، کم تمہیں، علی العالمین جہان والوں پہ، العالمین جمع ہے عالمن کی ایک جہان، عالمین کئی جہان، یعنی کہ میں کیسے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کے کوئی معبود تلاش کروں جب کہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنے بڑے انعامات کیے ہیں، اللہ نے تمہارے زمانے میں جتنی قومیں ہیں سب پہ تم کو فضیلت دی ہے، فرعون سے تمہیں نجات دی ہے، تمہارے دشمن کو ہلاک کیا ہے، اور تم اب کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہمارے لیے ڈھونڈے، کوئی مقرر کرے۔ تو فرمایا کیا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کوئی معبود ڈھونڈوں جبکہ اس نے تم کو فضیلت دی ہے جہان والوں پہ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔